نکاح کا وینیو سفید اور سبز رنگ میں سجا تھا۔ اونچی چھت سے جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ سٹیج بھی سفید پھولوں اور سبز پتوں سے مزین تھا اور مہمانوں کی میزوں کے گرد رکھے صوفے بھی سفید تھے۔ وہ ماں کے ساتھ ایک 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ماں چند رشتہ دار خواتین سے باتوں میں مصروف تھیں۔ معید ہم عمر کزنز کی طرف چلا گیا تھا، لیکن وہ خود کو یہاں زیادہ محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اگر وہ کزنز میں گئی تو سب کی زبان پہ ایک ہی سوال ہونا تھا، اوشن بند کیوں ہو گیا اور کیا اب وہ جاب لیس ہو گئی ہے؟ اور اس وقت وہ اس سوال کا سامنا کر کے موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اسے ماں پہ نظر رکھنی تھی۔ ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں تھی اور شادیوں پہ تو وہ کچھ زیادہ ہی دل کھول کے کھاتی تھی۔ معید ان کی شوگر کا اتنا دھیان نہیں رکھتا تھا کہ وہ گھر ہی کب ہوتا تھا، لیکن آج وہ دیکھے گی کہ ماں کیسے میٹھا کھاتی ہیں۔ ماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شال ایک کندھے پہ تھی، شفون کا گریٹ دوپٹہ سر پہ تھا۔ وہ ہلکے کاجل اور لپسٹک کے ساتھ بہت باوقار لگ رہی تھیں۔ کسی کو اپنے گھٹنوں کے درد کا بتا رہی تھیں اور رشتہ دار خاتون ان کو کوئی دیسی ٹوٹکا بتا رہی تھیں جو ان کے میاں نے فیس بک پہ پڑھا تھا۔ واقعی پورے جہاں جیسی خوبصورتی اسے ماہی یا معید کو نہیں ملی تھی۔ پورے بھابھی آپ گھٹنوں کا آپریشن کروا ہی لیں، میں نے خود کروایا ہے، سمجھو نئی زندگی مل گئی ہے، خاتون نے مشورہ دیا۔ ماں کا نام حورے جہاں تھا، حور کے نیچے زیر تھی، اسے حورے جہاں پڑھتے تھے، اس لیے بہت سے رشتہ دار ان کو اب بھی حورے کہتے تھے۔ نہ بابا نہ، میں نے نہیں آپریشن کروانا، ماں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ انسان کبھی پیچھے کو نہیں پلٹتا، اب جیسے ہیں گھٹنے ویسے ٹھیک ہیں۔ ماں، اس نے ماں کے قریب سرگوشی کی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں گی، آج صبح آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 تھی، نرمی سے تنبیہ کی۔ ماں دوسری جانب جھک کے ان خاتون سے کسی بہت اہم موضوع پہ بات کرنے لگیں، یوں ظاہر کیا جیسے مالا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ دفعتاً ساتھ بیٹھی ممانی کسی کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کشمالہ نے نظریں اوپر اٹھائیں، سامنے نگینہ آنٹی کھڑی تھی، وہ جو اس روز اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے ساتھ ماموں کے پورشن میں آئی تھیں۔ انہوں نے سفید سلک کا ڈریس پہن رکھا تھا، سر پہ دوپٹہ تھا۔ وہ مسکرا کے پہلے ممانی سے ملیں، پھر ماں سے۔ ماں ان کو دیکھ کے خوش ہوئیں، اپنے پاس صوفے پہ جگہ دی۔ تم کب آئی دبئی سے؟ زیاد اور میں پچھلے ہفتے آئے، اتنے عرصے بعد کسی خاندان کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی والی بیٹی ہے تمہاری ماشاء اللہ سے؟ انہوں نے مسکرا کے مالا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں کشمالہ ہوں، مجھ سے چھوٹی ماہی کینیڈا ہوتی ہے۔ ارے ہاں، تم تو اسلام آباد ہوتی ہو نا، ہم تمہارے ماموں کی طرف گئے تھے اس دن، نگینہ آنٹی نے ممانی کو دیکھ کے کہا۔ پتہ چلا تم سو رہی ہو، ورنہ ضرور ملاقات ہوتی۔ جی مجھے پتہ چلا تھا، وہ مسکرا کے بولی۔ زیاد کیسا ہے، کیا کر رہا ہے آج کل؟ ماں رسمن نگینہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ زیاد رائٹر ہے، کتابیں لکھتا ہے، ساتھ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم میں بہت اچھی جاب کر رہا ہے، مگر بڑے عرصے سے کچھ لکھا نہیں، کہتے ہوئے نگینہ آنٹی کی آواز میں اداسی گھل گئی۔ مالا کی متلاشی نظریں سارے میں گھومی اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ وہ کچھ مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، سیاہ بالوں کو جل سے پیچھے کیے ہوئے۔ وہ دوسرے کزنز کی طرح کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ اس وقت وہ سنجیدگی سے کسی بات کا جواب دے رہا تھا، دن کی روشنی میں زیادہ جاذب نظر تھا۔ اس کی منگنی کی تھی تم نے کچھ عرصہ پہلے، کوئی مسئلہ ہوا تھا پھر؟ ماں کو یاد آیا۔ بظاہر دوسری طرف دیکھتی کشمالہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ بس بھابھی کیا بتاؤں، اس کی منگیتر کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ زیاد کی اپنی پسند تھی، اس نے دل پہ بہت بوجھ لے لیا۔ 1.5 سال ہو گیا ہے اس بات کو، اب میرا بیٹا شادی کا نام ہی نہیں لیتا۔ نگینہ بیگم دور نظر آتے اپنے بیٹے کو دیکھ کے اداسی سے بولی۔ ماں بھی افسوس سے خاموش ہو گئیں۔ پورے بھابھی آپ اتنی نیک ہیں، انہوں نے ماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ میرے زیاد کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ اس ٹراما سے نکل آئے اور نئی زندگی شروع کرے۔ کیوں نہیں نگینہ، میں ضرور دعا کروں گی، ماں نے خلوص دل سے کہا۔ ایک بلند آواز کانوں میں پڑی تو کشمالہ نے چونک کے نظریں گھمائیں۔ سبززار کی انٹرس پہ ایک اونچا نسوانی کہا گونجا تھا۔ یہ اس بات کا غماز تھا کہ کبیرہ بیگم پہنچ چکی تھی۔ یہ طے تھا کہ وہ ہر فنکشن پہ جان بوجھ کے دیر سے آتی تھیں تاکہ ہر نظر ان کی طرف اٹھے، اور واقعی وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی وہ انٹرس پہ چند خواتین کے جمگٹے میں کھڑی اونچے کہے لگاتی ہوئی سب کی توجہ گھیر رہی تھی۔ نیلے رنگ کی سلیو لیس ساڑی میں ملبوس تھیں، کانوں اور گردن میں چمکتے ہوئے ڈائمنڈز پہن رکھے تھے۔ بال بوائے کٹ میں کٹے تھے، اگر لمبے رکھتی تو زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ تائی بال چھوٹے کیوں رکھتی ہے، اس کی بھی ایک مضحکہ خیز سی وجہ تھی۔ اب وہ چلتی ہوئی باری باری مہمانوں سے ملتی جا رہی تھی، اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو غرور سے ذرا سا ملا کے چھوڑ دیتی۔ ممانی ان رشتہ داروں میں سے تھیں جن کی کبیرہ تائی سے بہت بنتی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور نگینہ سے بولی، آپ نے نہیں ملنا کبیرہ سے؟ نہیں تابندہ، میرا کبیرہ سے کوئی رشتہ نہیں، البتہ میرا حورے جہاں بھابھی سے رشتہ ہے۔ اگر کبیرہ حورے جہاں بھابھی سے ملنے خود نہیں آ سکتی تو میں کیوں جا کے اس سے ملوں؟
پھر چہرہ موڑ کے ماں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھی؟ سادہ دو ٹوک انداز، وہ مانی پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ کشمالہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ کوئی تو رشتہ دار تھا جو ماں کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ سب کبیرہ کی دولت کی چمک دمک سے اتنے متاثر تھے کہ اس کے گرد مکھیوں کی طرح بن بناتے تھے۔ ماہی کے میسیجز آ رہے تھے، تصویریں بھیجو۔ اس کے فون کی بیٹری کم تھی اور وہ بیٹری پیک کار میں بھول آئی تھی۔ اس نے کیف کو کال کی اور اسے بیٹری پیک لانے کو کہا۔ کیف جب سفید پھولوں سے سجے وسیع ہال میں آیا تو وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ صوفوں پہ خواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آف وائٹ کامدار ڈریس پہن رکھا تھا، بال چہرے کے ایک طرف ڈالے ہوئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سلور جھمکے نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، جلد اعتبار کرنے والا، آنکھیں ذہین تھیں لیکن چالاک نہ تھیں، ایسی آنکھیں جو مہربان ہوتی ہیں، شک نہیں کرتی، انتقام نہیں لیتی، وہ لوگوں کی اچھائی پہ نظر رکھتی ہیں، اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کیف کے چہرے پہ کرب ابھرا، اس کا دل برا ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک کونے میں لے جائے اور اس کو بتائے کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ مالا کی زندگی میں شامل ہوا تھا، اب بھی وقت تھا، وہ سب کچھ کلیئر کر سکتا تھا، اس سے معافی مانگ سکتا تھا۔ وہ اس مہربان لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک سائیکوپیتھ ہے۔ کوئی عام شخص ایسی البم نہیں بناتا۔ مالا نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ کیف نے بیٹری پیک اس کی طرف بڑھا دیا، بولا کچھ نہیں، وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھینک یو کیف، وہ بیٹری پیک پکڑتے ہوئے مسکرائی۔ وہ دونوں ایک پھولدار ستون کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں سلون گیا تھا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا، آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے۔ کیا فائدہ، میں اس کو نہیں پہچانتی تھی۔ آر یو شور آپ کسی ماہ فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ جو آج ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی، میں قریب رہوں گا۔ کیف اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا۔ آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کچھ ہے جو آپ اپنے تعاقب کار کے بارے میں جانتی ہیں؟ آواز دھیمی کی۔ دیکھیں، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کچھ بھی اور جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کچھ بھی ایسا جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک قدم آگے ہوئی۔ فنکشن کے شور اور ہنگامے میں ان کی آواز دور نہیں جا سکتی تھی۔ کشمالہ نے آواز سرگوشی میں بدل دی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک آدمی کے پاس میری ایک تصویر ہے، اس تصویر کی بیک پہ لکھا ہے حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ، اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالہ سرگوشی کر کے پیچھے ہو گئی اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ اور کون آدمی ہے وہ بدقت بول پایا۔ کشمالہ گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی۔ وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا؟ یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کھانا لگنے پہ بفے ٹیبل پہ چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکی۔ شادیوں کا مزہ ماہی کے ساتھ آتا تھا، تصویریں بنانا، اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پہ تبصرے کرنا، کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ ماہی کے بغیر سارے فنکشنز بے رونق تھے۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب عقب میں نگینہ آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا، اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ پھر جیسے خیال آیا، کشمالہ تم زیاد سے ملی ہو؟ اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ یہ وہی تھا، بھورے کرتے والا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ مجھے بھی۔ پھر ماں کو دیکھا، ہم انہی کے گھر گئے تھے نا؟ جیسے یاد کروایا۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی سے۔ وہ ان کے ماموں کا گھر تھا لیکن کشمالہ وہیں رہتی ہے۔ زیاد نے کہہ کے سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی، وہاں کھڑا رہنا آکورڈ لگتا تھا۔ وہ ان سے معذرت کر کے ماں کی پلیٹ لیے میز پہ واپس آ گئی۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے۔ اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی، انہوں نے ایک چٹتی نگاہ پلیٹ میں موجود لوازمات پہ ڈالی جیسے دلچسپی نہ ہو، پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا۔ کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا، لڑکے ادھر آؤ، تاکم سے 2 انگلیوں سے بلایا۔
کیف فوراً اس طرف آیا. پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے. ماں نے سر سے پیر تک اسے گھورا. کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا, پھر ماں کو. میں کشمالہ بی بی کا ڈرائیور ہوں. کیف جمال. جو بھی ہو, وہ پیچھے دیکھو ٹیبل پہ سفید رنگ کی کیا چیز رکھی ہے. وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں, اور آپ وہ نہیں کھا سکتی. وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی. ماں نے اسے گھور کے دیکھا. میری ماں نہ بنو. پھر انہی خشمگین نظروں سے کیف کو دیکھا. جاؤ لے کر آؤ. اس نے فوراً کشمالہ کو دیکھا جس نے نفی میں گردن ہلائی. کیف نے ماں کو دیکھا. وہ اب کے سختی سے بولی. آواز نہیں آئی؟ لے کر آؤ. جی اوکے. وہ فوراً سے پلٹ گیا. کشمالہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا. ماں آپ کو شوگر ہے یار, نہ کریں ایسے. ماں نے تو یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں. کیف نے ڈش سامنے لا کے سرو کی تو انہوں نے جی بھر کے ڈیزرٹ ڈالا. اچھا تھوڑا کم کر دیں. اس نے ہاتھ ان کے پیالے کی طرف بڑھایا تو ماں نے اس کے ہاتھ پہ چمچا مارا. میں نے کہا نا میری ماں نہ بنو, جاؤ یہاں سے. وہ خفکی سے اٹھ گئی. پھر کیف کی طرف آئی. غصے سے اسے دیکھا. تمہیں کس نے کہا تھا ڈیزرٹ لے آؤ؟ میں کیا کرتا, آنٹی غصہ کر رہی تھی. غصہ ہی کر سکتی ہیں, وہ اٹھ کے تو نہیں جا سکتی نا. ان کی فاسٹنگ 140 تھی صبح. حد ہے یار. وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی. باس, وہ ہلکا سا کھنکھارا. آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں. وہ کل سے مجھ سے 3 دفعہ یہی سوال پوچھ چکی ہیں. ماں کی عادت ہے مذاق کرنے کی. اب ان کو کچھ میٹھا نہیں دینا. اوکے. وہ تنبیہ کر کے آگے بڑھ گئی. وہ بس اسے جاتے دیکھتا رہا. اس کا موڈ ماں کی اس حرکت پہ خراب ہو گیا تھا. وہ ایسے ہی بددلی سے سینے پہ بازو لپیٹے بفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اکثریت کھانا ڈال چکی تھی اس لیے یہاں رش کم تھا. تبھی قریب میں کوئی کھنکھارا. آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ وہ چونکی, پھر سنبھلی. چہرے کے زاویے درست کیے. وہ زیاد تھا, ہاتھ میں پلیٹ لیے اس کے قریب آ رہا تھا. تشویش سے اسے دیکھا, پھر گردن موڑ کے اس میز کو جہاں ماں بیٹھی مزے سے ڈیزرٹ کھا رہی تھی. زیاد ہلکا سا ہنس دیا. اچھا آپ کی بھی اپنی امی سے یہی لڑائی چلتی رہتی ہے. کشمالہ نے افسوس سے ماں کی طرف دیکھا. میں ان کے گھٹنے کی سرجری کروانا چاہتی ہوں. شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو سرجری کیسے ہوگی؟ اس کا ایک حل ہے, وہ سنجیدگی سے بولا. پھر اپنی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی. 2 منٹ یہ پکڑے. کشمالہ نے ناسمجھی کے انداز میں پلیٹ پکڑی. زیاد گھوم کے بوفے ٹیبل کے دوسری طرف گیا. ایک پیالہ چمچ اٹھایا اور واپس آیا. اب وہ ڈش سے ڈیزرٹ پیالے میں نکال رہا تھا. وہ مسکرا دی. اس کا حل یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور کچھ کھا لیں. وہ پیالہ لے کر مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا. اسے پیالہ تھمایا اور اپنی پلیٹ واپس لی. تھینک یو, مگر میں میٹھا نہیں کھاتی. اس نے پیالہ رکھا نہیں, پکڑے کھڑی رہی. لیکن اسے ڈیزرٹ نہیں پسند تھا, سو یہ طے تھا کہ وہ نہیں کھائے گی. اچھا. وہ حیران ہوا. اپنی پلیٹ سے چاولوں کا چمچ بھرا. اس دن تو آپ ٹیرس پہ براؤنیز کھا رہی تھیں. اس نے اسے دیکھ لیا تھا. اچھا مجھے یاد نہیں. کندھے بے نیازی سے اچکا دیے, پھر بات بدلنے کو بولی. آپ کیا لکھ رہے ہیں آج کل؟ زیاد نے گہری سانس لے کر سر جھکا دیا. وہ چمچ سے چاول ادھر ادھر مکس کرنے لگا. میں آج کل رائٹرز بلاک کا شکار ہوں. پاکستان آیا تھا کہ یہاں بیٹھ کے شاید کچھ لکھ سکوں, لیکن نہیں لکھ پا رہا. کیا لکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ زیاد نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا. وہی جو سب شوق سے پڑھتے ہیں, ایک عظیم لو سٹوری. اس نے دیکھا زیاد سلطان کی آنکھیں اداس تھیں, ایسی آنکھیں جن کو محبت کے ہیپی اینڈنگ پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اسے نگینہ آنٹی کی باتیں یاد آئیں. آپ کی سپر پاور کیا ہے؟ میری سپر پاور؟ وہ حیران ہوا. ہاں نا, ہر شخص کی ایک سپر پاور ہوتی. آپ کس چیز میں اچھے ہیں؟ اگر آپ لو سٹوری لکھنے کی بجائے وہ لکھیں جس میں آپ اچھے ہیں تو آپ کا یہ بلاک ختم ہو جائے گا. وہ مسکراہٹ دبائی سوچنے لگا. پھر اطراف میں نگاہ دوڑائی. میں رائٹر ہوں اور میرا مشاہدہ اچھا ہے. میں وہ نوٹ کرتا ہوں جو کوئی اور نوٹ نہیں کرتا. میں کیسے مان لوں؟ آزما کے دیکھیں. اچھا. وہ اس کے چیلنج پہ مسکرائی. یہ جو سامنے لڑکی جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. نگاہوں سے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا. وہاں عزا کی بہن ویٹرز کو ہدایات دیتی نظر آ رہی تھی. زیاد نے اس طرف دیکھا. اس کے پیر میں ہائی ہیلز کی وجہ سے درد ہے اور وہ شدید انکمفرٹیبل ہے. پھر زیاد نے چہرہ گھما کے اگلا ہدف ڈھونڈا. وہ ویٹر جو ٹرے اٹھائے جا رہا ہے, اس کی ابھی بے عزتی کی گئی ہے کیونکہ اس کے کان اور گال سرخ ہو رہے ہیں. آپ خود سے بنا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں میں ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتی. نہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں. مثلاً آپ. اس نے ایک نظر غور سے کشمالہ کو دیکھا. اس کو اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی. کوئی سحر سا تھا اس شخص کی آنکھوں میں. آپ کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ بتائیں. لیکن وہ اندر سے خائف ہوئی. کہیں وہ جان نہ لے کہ وہ اس سے کتنا متاثر ہو رہی ہے. آپ کی گردن یا سر کے پچھلے حصے میں درد ہے. آپ گردن اس طرف نہیں موڑ رہی اور بار بار ہاتھ سے پیچھے دباتی ہیں. وہ جھیم کے ہنستی. ہاتھ نیچے کیا. اوکے, مان لیا. تسلیم کرنے کے انداز میں سر ہلایا. تھینک یو. زیاد کے چہرے پہ حیران سی ممنونیت تھی. آپ کی اس نصیحت نے میری مدد کی ہے. شاید مجھے وہ نہیں لکھنا جو مجھ سے میری ایڈیٹر لکھوانا چاہتی ہے, بلکہ مجھے وہ لکھنا چاہیے جو میں انجوائے کروں گا. وہ مسکرا دی اور پیالہ لیے آگے بڑھ گئی.
دور کسی سے بات کرتی کبیرہ بیگم نے غور سے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ صبح بخت بی کے رونے کی آوازوں سے اٹھی۔ پہلے کچھ دیر تو بستر میں لیٹی، بلکہ جھپک جھپک کے چھت کو دیکھ کے گئی۔ جب سے کام کرنا چھوڑا تھا دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی ذہن پہ چھائی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی کے لیے فارغ گھر بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ خیر، آج وہ اپنے بزنس پلان پہ کام شروع کرے گی۔ ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹی باہر آئی تو بخت بھی آنسو بہاتے ہوئے پورے جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہی روایتی کہانی، شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا ہے۔ بخت بھی اس نے پیچھے سے بخت بھی کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے نرمی سے تسلی دی۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ سٹینڈ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بخت بھی نے اپنا سانولا کھڑکھڑا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ڈرتی ہے جی۔ مالا سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی، واقعی وہ بھی کیسے سٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوگی تب تک وہ ایسے ہی پٹتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے بختو۔ ماں کے ماتھے پہ بل تھے اور وجود جلال میں آیا ہوا تھا۔ وہ گود میں سبزیوں کی پرات رکھ کے تخت پہ بیٹھی تھی، چھری والا ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے نسیم کو، اسے کہو میرے پاس آ جائے، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائیں بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرٹی کچن کی طرف کھلتا دروازہ نیم ہوا تھا۔ کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوابیدہ آنکھیں لیے بالوں کا گول مول جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کی گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کی؟ وہ نظریں موڑ کے دوسری طرف پلٹ گیا۔ ہاں پلیز۔ توقف کیا اور آواز آہستہ کی، پھر کچھ نکلا لائٹر سے؟ عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ کین سے کافی بینز نکالتے ہوئے بولا، اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ فلٹر پیپر لگا کے کافی بینز اندر ڈالے، پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کیا اور مشین آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے؟ مالا کو تعجب ہوا۔ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے، جوگرز کی کینچی بنا لی۔ ساری لڑکیاں ابیوز ہوتی ہیں باس۔ بخت بی بی کی بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں، یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی، سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، غریب کی لڑکی چائے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ امیر کی لڑکی پارٹنر کے ساتھ ڈرگس نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ ڈرگس پہ لگ جاتی ہے۔ دونوں ابیوز ہوتی ہے، غریب لڑکی بھی اور امیر پڑھی لکھی لڑکی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے باس کہ کسی نے عورتوں کو نہیں سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کسی نے مردوں کو نہیں سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ۔ خیر، آج جیولرز پہ چلنا ہے، گولڈ لینا ہے تو چند دن ٹھہر جائے۔ وہ اب اپنی کافی کے لیے فریش بینز ڈال رہا تھا۔ تولہ ابھی 1,17,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیف نے شانے اچکائے۔ مجھے پتا ہوتا ہے۔ چلیں آپ کی اطلاع کے لیے، مجھے بھی معلوم ہے کہ گولڈ گرنے والا ہے، میں نے خریدنا نہیں بیچنا ہے۔ کچھ برکس ہیں میرے پاس گولڈ کی، ان کو بیچ کے نیا کام شروع کرنا ہے۔ اسی اسنا میں بخت بھی کچن میں داخل ہوئی، ایک نظر درمیانی دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا اور پھر دوسری خشم کی نظر کیف پہ ڈالی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو کھڑے کیوں ہو؟ کیف نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں کشمالہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ناسمجھ ہے جو ڈبل روٹی کو فریج میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی جلدی خراب ہو جاتی ہے، اس کو ہمیشہ باہر روم ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں۔ معصومیت سے کہہ کے اپنا مگ لیے باہر نکل گیا۔ بخت بی نے پیر پٹکا۔ میں بتا رہی ہوں مالا باجی، یہ ڈرائیور کم اور وارداتیہ زیادہ لگتا ہے مجھے۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ تبھی فون پہ ماہی کی کال آنے لگی۔ وہ بھی اپنا مگ لیے پچھلے دروازے کی طرف چلی گئی تاکہ لان میں جا کے تسلی سے ماہی سے بات کر سکے۔ یہاں بات کرتی تو لاؤنج میں ماں تک آوازیں جاتی۔ کل کی شادی کیسی رہی؟ تم لوگوں نے مجھے واپس آ کے فون ہی نہیں کیا۔ ماہی الگ ناراض تھی۔ تھک گئے تھے نا رات میں، اب سناتی ہوں سارے قصے۔ وہ پچھلی گیلری میں مگ لیے آگے بڑھ رہی تھی، کیف بھی وہیں جا رہا تھا۔ آہٹ پہ رک کے ایک طرف ہو گیا، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ پہلے یہ بتاؤ زیاد کا کیا سین ہے؟ ماں بڑا ذکر کر رہی تھی اس کا، کیسا ہے وہ؟ ماہی کا لہجہ تفتیشی تھا۔ مالا مسکرا دی۔ زیاد؟ مسکرا کے فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ آگے جا رہی تھی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ وہ آگے نکل گئی اور کیف چپتی ہوئی نظروں سے اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ صرف ٹال اور ڈارک تھا، ہینڈسم کہاں سے تھا؟ منہ میں بڑبڑایا۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ لان میں بیٹھی کافی پیتے ہوئے ماہی کو ساری شادی کا قصہ سنائی گئی۔ کس نے کیا پہنا، کون کون آیا، کون پہلے ملا اور کون نہیں ملا، اور ماہی کا فیورٹ سوال، کھانے میں کیا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے دیکھا ماں اب لان میں چلی آ رہی تھی۔ ماں اس وقت پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اپنے فربا وجود کے ساتھ اب وہ قدم قدم چلتے ہوئے بوگنویلیا کے درختوں کا معائنہ کر رہی تھی۔
ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ ادھر آؤ، ماں کی نظر اس پہ پڑ گئی جو گارڈ روم کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے بلایا۔ کیف نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا، وہ اسے ہی بلا رہی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ رکھ کے اٹھا اور سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیف جمال۔ کب سے تم نے پودوں کو پانی نہیں لگایا؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ ابھی لگا دیتا ہوں۔ اب کیوں؟ شام میں یا صبح میں لگاتے ہیں پانی۔ وہ بڑبڑا کے پودوں کی طرف مڑ گئی۔ وہ متذبذب سا کھڑا رہا، جائے یا رکا رہے۔ وہ جو مسکرا کے یہ سب دیکھ رہی تھی اٹھ کے ان کی طرف آ گئی۔ ماں، سلیم لگا دے گا پودوں کو پانی، کیف کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو جانے دیں۔ ماں نے سنا نہیں، ہاتھ پیروں پہ رکھے پودوں کا جائزہ لیتے ہوئے برہمی سے بولی، ویسے یہ ظہیر انتہائی ناشکر آدمی ہے۔ اف ماں، اس کا کیا ذکر یہاں؟ وہ کراہی، پرسوں 4 سدہ سے گڑ آیا تھا، میں نے اسے بھجوایا، کل اس کو مل بھی گیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے شکریہ کا فون کیا ہو۔ مالا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ واٹ؟ ماں، آپ نے ظہیر کو گڑ بھجوایا ہے؟ وہ تینوں بوگنویلیا کے گلابی پھولوں والے درخت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کیف خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ہمیشہ بھیجتی ہوں، اب نیا کیا ہے؟ وہ ٹٹڑی لگ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کو جلدی غصہ نہیں آیا کرتا تھا، وہ یا تو ہنستے تھی یا تحمل سے بات بدل دیا کرتی تھی، یا اس جگہ سے اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ماں، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا سوچے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کو شکریہ کہنے کی توفیق پھر بھی۔ ماں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو میرے کام کی نہیں سمجھ آتی، مان لیا، لیکن میری عزت بے عزتی کا خیال تو کرنا تھا۔ اچھا شرمندہ کروایا ہے آپ نے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور آپ اس کو گڑ بیچ رہی ہیں؟ وہ سمجھے گا میں اس کی منت کر رہی ہوں اب۔ What the hell ماں؟ ماں نے خفا نظر اس پہ ڈالی اور سر جھکا لیا، کسی معصوم بچے کی طرح جس کی چوری پکڑی گئی۔ پھر کیف سے آہستہ سے بولی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مجھے ادھر کرسی لا دو۔ مالا پیر پٹک کے اندر چلی گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کر لیا اور وہ جو اتنے دنوں سے آنسو رکے ہوئے تھے وہ ایک دم بہنے لگے۔ بے روزگاری کا احساس، بیکار ہونے کا گلٹ، تاریک نظر آتا مستقبل، راکھ ہوا کیریئر۔ وہ اتنے سالوں سے اپنا کماتی اور خرچ کرتی آئی تھی، وہ کسی پہ بوجھ نہیں تھی، لیکن اگر اس کا نیا کام نہ چلا تو وہ اپنے بلز خود نہیں بھر سکے گی۔ کیسی بے بسی ہوگی۔ سب کچھ ایک دم سے حواسوں پہ سوار ہوا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی روتی رہی۔ ماں کو کبھی اس کے کام کی سمجھ نہیں آتی تھی، بس معید کی ڈاکٹری ان کو کوئی کام لگتا تھا، باقی مالا اور ماہی کی پڑھائی تو بس شغل تھی جیسے۔ اسے ماں پہ بیک وقت غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پہ رونا بھی۔ ماں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ ہم خواہ ان سب کو سوغاتیں بیچ کے اچھا بننے کا شوق تھا۔ وہ اٹھی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ آج ہی اسلام آباد واپس جا رہی تھی، بس یہ طے تھا۔ کیف کی کال آ رہی تھی، اس نے غصے میں کاٹ دی۔ وہ دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کے کال اٹھائی۔ باہر آئے، آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس نے آنسو رگڑ کے پونچھ ڈالے۔ آج یہ بھی اس سے کچھ سنے گا۔ وہ باہر آئی تو مال لان میں کرسی پہ بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے پورچ کی طرف آ گئی جہاں اوپر جانے کا بیرونی زینہ بنا تھا۔ وہاں کیف کھڑا تھا، ریلنگ سے ٹیک لگائے، ایک جوگر زمین پہ اور ایک جوگر اوپری زینے پہ رکھے، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ اس کا منتظر تھا، ادھر آ کے بیٹھے اور میری بات سنے۔ اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی، وہ ناک سکوڑ کے کیلی سانس اندر کھینچتی کرسی پہ آ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ لہجہ سخت تھا۔ میں ابھی سن رہا تھا جو آپ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ وہ کنکھارا۔ کشمالہ کے ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ کیف، تم اپنے کان اور منہ بند کرنا سیکھو۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم میرے گھر کی باتیں سنو یا ان پہ تبصرہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا، پھر بولا تو آواز آہستہ تھی۔ اپریل میں گڑ نہیں ہوتا کشمالہ بی بی، 4 سدہ کا گڑ سیزن مارچ میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی، ساکن۔ ہوا رک گئی، شاید اس کا سانس بھی۔ میں نے سلیم سے پوچھا ہے، فروری کے بعد 4 سدہ سے کوئی گڑ نہیں آیا، نہ آنٹی نے کسی کو بھیجا۔ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور تب اسے یاد آیا ماں نے ظہیر کو جنوری میں گڑ بیچا تھا اور اس نے شکریہ کا فون نہیں کیا تھا۔ کیف پہلے زینے پہ بیٹھ گیا اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آنٹی نے مجھ سے 4 دفعہ پوچھا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنی بات بار بار دہراتی ہیں اور وہ چیزیں بھول رہی ہیں، ان کے ذہن میں نئی یادداشتیں نہیں بن رہی، یا شاید وہ وقت کا حساب کھو رہی ہیں۔ پورچ کی فضا بالکل ساکن تھی، نہ وہاں پھولوں کی خوشبو تھی نہ پودوں کا سبزہ، ہر شے کو زوال آ گیا تھا۔ کشمالہ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کے بولا، آپ کی ماں بیمار ہے۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا جیسے کسی برفانی رات میں گھر سے باہر گم ہو جانے والے کا ہو، نہ جان تھی نہ سانس تھی۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں اٹھی، قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی، کالج، کتابیں،
سب یہ سکھاتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ وہ گھاس پہ قدم اٹھاتی لان چیئرز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماں وہاں اکیلی بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ ماں کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا جسے وہ دوپٹے کے کنارے سے پوچھ رہی تھی۔ دل ٹوٹے گا تو کیا کرو گے، مستقبل تاریک نظر آئے گا تو کیسے آگے بڑھو گے؟ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت باوقار چہرہ آج بوڑھا لگ رہا تھا، جھریاں بڑھ گئی تھی، بائیں جانب سے ہونٹوں کے قریب کی جلد لٹک سی گئی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ وہ شاید ماہی کو میسج لکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھی۔ مالا نے نرمی سے انگلیوں کی پشت ان کے گال پہ پھیری۔ انہوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ماں، اس نے گیلی آواز میں پکارا، آپ نے ظہیر کو گڑ بھیجا تھا؟ میں نے نہیں تو۔ انہوں نے حیرت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس حرکت میں ایک بے بس سی معصومیت تھی، آنکھوں میں کچھ کھوئے کھوئے سے ہونے کا احساس تھا۔ گڑ تو سردیوں میں ہوتا ہے مالا۔ وہ نرمی سے ان کے چہرے پہ انگلیوں کی پشت پھیرے گئی۔ کچھ مختلف سا تھا ان کے چہرے میں۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ مگر کشمالہ مبین کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ حورے جہاں کی بیٹی تھی، اس کے راستے متعین ہو چکے تھے۔ ہم اسلام آباد واپس نہیں جا رہے، میں یہی رہوں گی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ اس کے پاس آئی اور اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میں کسی اور کا بندوبست کر لوں گی۔ جو فیصلہ 5 برس میں نہیں ہو سکا وہ 5 منٹ میں ہو گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مس کرے۔ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا، میں یہی ہوں آپ کے ساتھ۔ کیب کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گئی۔ اس کی انگلیاں ماہی کو میسج لکھ رہی تھی، وہ میسج جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ماہی، ماں بیمار ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید الزائمر۔ تم پاکستان آ جاؤ فوراً۔ چری ویک کے اس چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز مہبینہ کا فون بجا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، موبائل اٹھا کے دیکھا، وہ ایک میسج اس کی جان نکال گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، پیروں میں جوتے گھسیڑے اور کھڑی ہوئی، اور تب ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ حد نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور سفید صوفے کو دیکھا جس پہ وہ سو گئی تھی۔ وہاں خون کے دھبے تھے، اس کے لباس پہ بھی خون تھا۔ نچلے وجود میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں، تکلیف میں اس کے لبوں سے یہی نکلا، اور وہ دوہری ہو کے بیٹھتی گئی۔ اور پھر دوسرا احساس زیادہ جان لیوا تھا، میرا بچہ۔